السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت بھاری دل کے ساتھ مجھے پہلی جو خبر رپورٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ گل پلازا کی انفولڈنگ ٹریجڈی کی ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ گل پلازا کے اندر سے ایک اور دکھد اور بہت ہی، میں کہتا ہوں، ایزیلی اوائڈیبل پولیٹیکل فیلئر کی ایک کہانی سامنے آتی ہے۔ ابھی تک جو شہادتیں ہوئی ہیں ان معصوم تجار کی، ملازمین کی، جو لوگ وہاں پہ مزدوری کرتے تھے، وہ 71 ہو چکی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یعنی کہ 70 وہ، اور ایک وہ ان صاحب کی جو آگ سے لڑنے کے لیے گئے تھے اور اکوپمنٹ کی کمزوری اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ٹیکنیکلی 82 لوگ مسنگ ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے یہ 71 لاشیں ہی ملی ہیں، اور آج کے دن میں لاشیں مزید نہیں مل رہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ فگر میں جو ڈسکریپنسیز آ جاتی ہیں وہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کی جو تفاصیل ہیں بہت بہتر، میرے سے زیادہ قابل صحافیوں نے اور وہ آن گراؤنڈ رپورٹنگ میں، خاص طور پہ ہمارے بھائی فیض اللہ خان صاحب نے کراچی میں جو رپورٹنگ کی ہے، وہ بہت انہوں نے جامع طور پہ وہ بیان کر دیا کہ وہاں کیا مسائل تھے، کیوں وہاں پہ دیری ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی مینجمنٹ، خاص طور پہ کراچی والے کی طرف سے، صرف ایک ہٹ درمی، ایک آلموسٹ بے حسی، بلکہ اگر میں معذرت چاہوں تو ایک بے غیرتی کا ایک آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ ہنسی مذاق میں، ٹھٹھے میں اڑا دیتے ہیں، کبھی کوئی ڈرا کے، کبھی کوئی دھمکا کے، کبھی کوئی مذاق سے۔ مطلب ابھی اس سیریز آف سٹیٹمنٹس کے اندر دو تین مزید بہت ہی دل دکھا دینے والی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے دل ابھی زخمی ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ مطلب میمن کمیونٹی جو وہاں پہ آباد تھی اور سے برادریاں آباد تھیں جو ملک کے کاروبار کو چلاتے ہیں، ہماری اکانومی کے لائف بلڈ ہیں یہ لوگ، وہاں رو رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، مٹی مل رہے ہیں، اپنے اپنے عزیزوں کو جو ان کی لاشیں راکھ ہو چکی ہوئی ہیں اس مٹی کو جسم پہ مل کے پھر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس لمحے پہ کچھ چند مہینوں بعد بھی یہ کر دیتے تھے تو میں شاید ان کو صرف نظر کر دیتا تھا، میں نہ رپورٹ کرتا۔ لیکن عجیب، شیلا رضا صاحبہ اب ریزرو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی خواتین، پیپلز پارٹی کی جو مطلب اتنی ووکل خواتین ہیں ریزرو سیٹ پہ بیٹھنے والی، ان میں سے ایک شیلا رضا صاحبہ نے آ کے کہہ دیا کہ کراچی جو ہے وہ فیڈرل کو نہیں ہینڈ اوور ہو سکتا، سول وار ہو جائے گی لیکن کراچی فیڈرل کو نہیں ہینڈ اوور ہو سکتا۔ میں اگر اس میں مزید دو جملے ایڈ کر دوں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ وہ ہماری کیش کاؤ ہے اور اس میں ابھی کچھ دودھ ملائی باقی ہے، ہم نے اس کو ملک نہیں کیا پراپرلی، ابھی کچھ تھنے میں اس کے ابھی کچھ جان ہے، ابھی کچھ اور مکھن ملائی ہم نے اس میں سے نکالنی ہے۔ جب یہ سکھڑ کے مر جائے گا یا اس کی میت ہوگی صرف، یا صرف یہ ذبح کے قابل ہوگی یہ گائے، تو تب ہم فیڈرل کو دے دیں گے، چلو آؤ اس کو اب واپس کچھ چارہ شارہ ڈال کے اس کو پال پوس کے دوبارہ بڑا کرو بڑی عید کے لیے، اس کو پھر اب بیچ کے ہم کاٹ کے ہی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا جو لوگ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ شیلا رضا صاحبہ کو اور پیپلز پارٹی کے تمام حکام کو، آپ لوگ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور وہ خوابوں کی دنیا جس کو احمقوں کی جنت کہتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک طوفان بدتمیزی دیکھا ہے جو سول اتھارٹی کے اعتبار سے 2-3 سالوں میں ہوا ہے کہ سویلین سپریمیسی کے نام پہ پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، نون لیگ ہو، ان سب کی ٹسلز کو آپ نے پورے ملک میں وٹنس کیا۔ عوام کا جوش اور ولولہ کلیئرلی ایک کرٹیکل میس پہ آ چکا ہوا ہے پھٹنے کو۔ اور کراچی کا جو ڈپ ٹیسٹ میں نے کبھی کبھی کیا ہے جب بھی میں کراچی گیا ہوں، ان کے ٹیمپریچر ٹیسٹ میں جواب یہی آئی ہے کہ کوئی اور بس پیپل پارٹی نہیں۔ تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا ریٹرک باہر پٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ کہیں وہ تو خواب کی دنیا میں نہیں رہ رہے جہاں آج بھی بھٹو زندہ ہے، بلکہ باقی عوام جو ہے، جبکہ باقی عوام جو ہے وہ نہ بھٹو کو زندہ مانتی ہے، نہ اس کے نظریے کو زندہ مانتی ہے، اور اس کا شہر جو سو کالڈ کراچی ہے اس کو بھی مردہ ہی مانتی ہے، جبکہ وہ شہر پورے ملک کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور پالتا ہے۔ اس میں مزید جو ہے، اب ظاہری بات ہے ایک پالیٹکس بھی ہوتی ہے، کیونکہ تو ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی اس کے اندر انکوائری کی جائے، یہ کیا ہوا ہے معاملہ، ہمیں جواب دیا جائے کہ کیوں ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں شرجیل صاحب نے، میمن صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ جماعتیں، کچھ گروہ، کچھ سیاسی طبقات جو ہیں وہ گل پلازا کی ٹریجڈی کو لے کے سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب بہت معذرت کے ساتھ، آپ ان دو جو حادثاتی اموات ہوئیں، ایک جو قتل ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور ایک جو قتل ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، وہ بھی تو بہت بڑے دو سانے ہیں۔ آج ان دونوں باتوں کو، ایک کو 40-50 اور ایک کو 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں، تو آج تک آپ بھی تو اسی ثانیے کی سیاست کر رہے ہیں۔
تو معذرت کے ساتھ عوام کے جذبات اور ان کی جو مزید ترجمانی کوئی بھی پارٹی کر دے، پارٹی ہے، ان کا اپورٹونزم ہے، انہوں نے تو کرنا ہے، لیکن عوام کی جو جینوئن جذبات جن کی ترجمانی کی جا رہی ہے ان کو ٹھیس مت پہنچائیں، اپنے آپ کو مت مزید ڈیبیس کریں، اس قوم پر رحم فرمائیں اور یا اپنے معاملات کو تبدیل کریں، میئر معطل کریں، نیا میئر لائیں، نیا بندہ سامنے کریں۔ الیکشن کی تو بات ہی میں نہیں کرتا کہ وہ کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا، اور جس ہٹ درمی کے ساتھ اب وہ میئر صاحب جو ہیں وہ دناتے پھرتے ہیں کہ بھی میں میئر ہوں، میں پیپل پارٹی والا ہوں، کہیں نہیں جانے والا۔ جی میں بالکل میں کہنا چاہوں گا ہم واقف ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہیں نہیں جاتے جب تک کہ وہ ایک چیز کو چوس کے سکھڑ کے اس کو میت کی سٹیج تک نہ پہنچا دیں۔ اس ضمن میں مجھے شیلا رضا صاحبہ کی بات یاد دلائی مہروز بھائی نے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں کہا کہ نون لیگ اور ایم کیو ہمارے خلاف کیمپین چلا رہی ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ایون والا، اس پہ میرے خیال میں پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں نون لیگ پہ زیادہ تنقید نہیں ہوتی۔ ہم ایک سرکاری ایڈ نہیں لیتے، کوئی مارکیٹنگ پی آر کیمپین نہیں لیتے، اور اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو۔ آپ کہیں یہ ٹک ٹاک سیاست ہے، یہ فلانی سیاست ہے، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایک صوبے میں جس کا دل کراچی، وہاں سے پورا ملک کھاتا کماتا ہے، پورے ملک کی اقوام وہاں یعنی جو ایتھنک لسانی گروپس ہیں، مذہبی گروہ ہیں، وہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ مل کے کام دھندا کرتے ہیں، اور ان کو انفراسٹرکچر کی ایک بلا نہیں ملتی۔ اس کی بنسبت پنجاب کا آپ کوئی بھی شہر اٹھا کے دیکھ لیں، نون لیگ کی تاریخی حکام کی محنتیں ہوں یا آج کی مریم صاحبہ کی محنت ہو، وہ صاف نظر آتی ہے۔ اب وہ ٹک ٹاک کے ذریعے نظر آتی ہے تو ٹو بیڈ۔ ہم جو تنقید کرتے ہیں نون لیگ پہ، میرا خیال ہے کہ مطلب ہمیں خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں انہوں نے ایک اپرچونیٹی دیکھی اور انہوں نے آپ کو اس میں آپ کو جواب آ گیا۔ انہوں نے فوراً طلب کر لیا اپنی ٹیم کو، اور انہوں نے کہا جناب جاری ہوتا ہے فرمان کہ تمام الیکٹریکل ورکس کا سروے کیا جائے اور جواب طلبی ہو کہ کہاں کہاں فائر ہیزرڈز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اور جہاں پہ فائر کی وہ مقابلہ کرنے والے آلات و سامان نہیں موجود جس کمرشل ایریا میں، اس کو سیل کیا جائے، اور آلریڈی سیلنگ شروع ہو گئی ہیں پنجاب کے اندر۔ مطلب میں ایک عام شہری، میں نے ووٹ نہیں کیا نون لیگ کے لیے، خیر کسی نے ووٹ نہیں کیا نون لیگ کے لیے تو وہ بس الیکشن میں جوا چھوڑ دو، کسی نے میں نے ووٹ نہیں کیا، اس کے باوجود وہ کام تو کر رہے ہیں اپنا۔ گورننس بھی تو ایک کام ہے نا، پالیٹکس کا ایک جمہوریت کا اگر ایک حصہ الیکٹ ہو کے آنا ہے، اگر وہ پہیہ باقی ہے تو کوئی دوسرا پہیہ بھی تو ہے نا گاڑی کو چلاتا ہے۔ گورننس، مینجمنٹ، ایکچوئل کام کرانا روز مرہ کے، گٹر صاف کروانا، سڑکیں صاف کروانا، بجلی کے وہ فراہم کرنا، آؤٹ لیٹس، اگر کہیں آگ لگ جائے خدا نخواستہ اس کا ڈیل کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 1 2 پورے ملک کے اندر تیار ہوئی تھی، یہاں بڑی شاندار چلتی ہے پنجاب کے اندر۔ پچھلے دنوں ہمارے دفتر کے اندر ایک حادثہ سا ہو گیا، ایک واقعہ سا ہوگا کہ ایک امپلائی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ڈراپ کر گیا کھانا نہ کھانے یا اس کی وجہ سے، تو ودن منٹس دے ور ہیئر۔ موبائل ان کا موٹر سائیکل پہ بندہ آیا ہے، اس نے ان کو ریسسیٹیٹ کیا ہے انہیں، ان کو، اور اس کو ساری ٹیکنیک آتی تھی، پیر اوپر کرنا اور یہ، اور وہ ان کو موو نہ کرو، ان کے سر کو ایسے پکڑو، اور وہ میرے خیال ہے 10 منٹ میں، میرا خیال بندہ 5 منٹ میں وہ آیا ہے، 10 منٹ اس نے یہاں گزارے ہیں۔ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود اس نے بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھائی، اس نے موٹر سائیکل کو اپنے وہ کک مارا ہے اور وہ دے چلا ہے۔ آج ہم اپنے سب سے بڑے فیسٹیول کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں بسنت کے، کوئی امیجن کر سکتا تھا؟ اور جو مرات اور جو اس میں وہ گنجائشیں دے رہے ہیں کہ وہ گڈی کو بار کوڈ کر دیں گے اور یہ اور وہ، اٹیمپٹ تو کر رہے ہیں آپ، سینہ زوری، ہٹ درمی، آگے سے ایٹیٹیوڈ، بدماشی دکھا رہے ہیں ہم، کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو خبردار آپ نے ہمت بھی کی سوال پوچھنے کی۔ تو کوئی ایم کیو ایم اور نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا کر بھی رہی ہو تو عوام کے جذبات اور ان کی ترجمانی آرگینکلی ہو رہی ہے آپ کے خلاف۔ وہ کیمپین ہے ایک سائڈ پہ جو کینڈول کر رہا ہے، اور جو عوام کے جذبات ہیں آپ کے خلاف وہ تو واضح ہیں، ان پہ تو کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں پنجاب کی حکومت کو، اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کا حال دیکھ کے خوف آتا ہے ہمیں، کراچی کا حال دیکھ کے خوف آتا ہے، اور آنسوؤں سے ہم روتے ہیں کراچی کا سوچ کے، جو ہمارے والدین ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ہمارے بڑے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جس قسم کی وہ خوبصورت معاشرت تھی وہاں پہ، اور جو اب اس کا انجام ہوا ہے۔ ٹھنڈ کافی ہو گیا ہے نو، اگر آپ بھی شام کو کوزی فیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مارننگ واک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 100% کاٹن فلیس 350 GSM ایون کی بریدیبل اسپورٹس ویئر ہوڈی آپ لے سکتے ہیں۔ صرف ایون کی ہوڈی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت اعلیٰ ڈیزائن ہے جو کمیموریٹ کرتا ہے پاکستان کے ایک ہسٹورک اچیومنٹ کو، آلسو نون ایز دی سوویت جہاد۔ یہ ڈیزائن ایک خاتون نے سرپرائزنگلی ڈیزائن کیا تھا رائٹ ہیئر ایٹ ایون، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کمیموریٹ کرتے ہیں
ضیاء الحق کی وکٹری اوور دا اسنیک آف کمیونزم ان انڈیا. جو قطر کی جنگ کے بعد ہمیں لگا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تھک چکا ہے, پھر پاکستان نے اپنے مسلز فلیکس کیے تھے, اپنی نیوکلیر پاور کو ڈیولپ کیا تھا, اپنی گوٹ پاور کو ڈیولپ کیا تھا, اور اپنی ایئر فلیٹ کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ اپیرنٹلی ریمبو کے ساتھ بھی کام کیا تھا ایٹ سم پوائنٹ افغانستان کو فتح کرنے میں. اگر آپ پاکستان کی کامیابی کو ایک کول طریقے سے کمیموریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ایک آئرونک اینڈ یٹ پاورفل اینڈ میسکولن ہوڈی چاہیے جو کہ کمفرٹیبل بھی ہے اور افورڈیبل بھی ہے, صرف 5,000 روپے میں, اگر آپ چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ بڑے بچے ہیں تو 6,000 روپے میں آپ JohnPodcast.com پہ یہ ہوڈی پرچیز کر سکتے ہیں. تھینک یو اور بھی کچھ خبریں تھیں جو کور کرنا چاہتے تھے ہم, لیکن ابھی ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے معطل کریں گے, اسکپ کریں گے. اور جو ابھی ایک دم سے بریکنگ نیوز آئی ہے, آلریڈی یہ میری لسٹ آف نیوز میں تھا, لیکن اس میں ایک تفصیل جو ایک تفصیلی وہ جو آپ کے ایڈیشن آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہادی علی چٹھا صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ کو جو اریسٹ کیا گیا تھا, اس کے ویژولس کے اوپر بہت لوگ حیران ہوئے تھے کہ یار اتنا وائلنٹلی کیوں ان کو اریسٹ کر رہے ہیں, اتنی سختی کیوں دکھائی جا رہی ہے. آبویسلی ان کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل یا جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک وہ مظاہرہ تھا کہ انہوں نے اس میں بیٹھ کے عدالت کے اندر اریسٹ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی, جو ظاہر ایک پروٹیسٹ تھا, وہ کوئی مطلب بھگوڑے شگوڑے نہیں ہے, بٹ وہ پروٹیسٹ کا طریقہ تھا کہ یار جوڈیشل پروسیس کو چلنے دیں, یہ کیا ہے کہ آپ بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی وہ جوڈیشل ہوئے تھے, 14 دنوں کی ان کی ریمانڈ ملی تھی, تو وہ آتے ساتھ ہی آج فیصلہ آ گیا کہ ان دونوں کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. جو ٹویٹ والا کیس تھا جس کے اندر انہوں نے وہ جو ڈاکٹر پکڑے گئے تھے جو BLA کی دہشت گردی میں انوالو تھے, اور ان کی وہ اسٹیٹمنٹ چلائی گئی تھی, ان کے آئی ووڈنٹ ڈسکرائب اٹ, ان کا دفاع کر رہے تھے, بٹ جیسے وہ جسٹیفیکیشن کیا کہیں گے اس کو, جسٹیفیکیشن تو نہیں کہیں گے اس کو, جیسے وہ ایک طرح سے ان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کے لیے کور رن کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں ایسے نہیں ہے معاملہ, ویسے ہے معاملہ. اگین ہم اس کی لیگیلٹیز کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی جو پوزیشن ہے بلوچ ایکٹیویزم کے اوپر, جس کے لیے میرے خیال میں میری پرسنل رائے تو ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ کور رن کرتے ہیں, کیونکہ بلوچ ایکٹیویزم جو ہے وہ اس نے کرتا یا پاجامہ یا جو وہ پہنا ہوا ہے پہرن جو ہے اس کا, وہ تو ایک سول رائٹس ایکٹیویزم کا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کے پیچھے دہشت گردی کا اتنا بڑا پہاڑ چھپا ہوا ہے, اور وہ ریئلٹی ہے, سیپریٹزم کا ایک پہاڑ چھپا ہوا ہے. لیکن کیا یہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر یا ایسی ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر اتنی بڑی سزا اور 3.3 کروڑ کے ہر جانے کی سزا سنا دی جائے؟ عام فہم میری عقل کہتی ہے نہیں. کافی کلیئر ہے کہ اسٹیٹ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے اس معاملے کو لے کے. اگین خفیہ طور پر مجھے نہیں پتا کہ ایسے کچھ شواہد ہیں ان کے پاس کہ وہ جس کی بنیاد پہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں, لیکن کلیئرلی اسٹیٹ نے اپریشیٹ نہیں کیا جو رٹ ہے اسٹیٹ کی جو چیلنج کی گئی ہے جب ناروے کے امبیسڈر صاحب آ جاتے ہیں عدالت کے اندر, یا جو کانفیڈنس اور پریویلیج ہے ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کے اندر, بیکاز وہ ایک NGO بیک گراؤنڈ سے ہیں, ایک ایکٹیوسٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, کہ وہ دے کین سارٹ آف گیٹ اوے وتھ تھنگس. آئی تھنک اسٹیٹ اپنی جو ایٹیٹیوڈ یا جو اپنی فیور ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس کو لیوریج کر کے ڈومیسٹک اپنے مسائل کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک سختی کی گئی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ دے وانٹ ٹو میک این ایگزامپل بیسکلی. ویدر ناٹ یہ سزا اسٹک کرتی ہے لانگ ٹرم, یہ لوگ ایکچولی سزا کاٹتے ہیں, آئی ڈاؤٹ اٹ. میرے پرسنل اوپینین میں سزائیں معطل بھی ہو جاتی ہیں, ریورس بھی ہو جاتی ہیں, ریلیف بھی مل جاتی ہے, کچھ سیٹلمنٹس بھی ہو جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی تو بائی لائن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. وکیل بہتر بتائیں گے, جوڈیشل وہ اسکالرز بہتر بتائیں گے, لیکن میری آج ناقص رائے کے اندر یہ بالکل بھی ایک عدالتی پروسیس کے نارم سے نہیں ہے کہ بندے کو اغوا / اریسٹ کیا جاتا ہے اور ٹھک کر کے جناب اگلے دن فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. تو یہ کلیئرلی انہوں نے کافی ارک کیا اور انوائے کیا اسٹیٹ کو, وہ کچھ جو انہوں نے کچھ 2-3 مظاہرے کیے ہیں. اور اسٹیٹ اس وقت بہت سینسٹیو ہے کہ کسی بھی قسم کا مغربی دنیا سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو لے کے یا کسی معاملے کو لے کے پریشر نہیں آنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا بیسکلی. دے ڈونٹ وانٹ اینی کائنڈ آف اسکینڈل وین اٹ کمز ٹو دا بلوچستان ایشو, بیکاز وہ اس کو بہت ایک سینسٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں. میرے پرسنل اوپینین میں اسٹیٹ کا ہیوی ہینڈیڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ نیگیٹو امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتا ہے, بیکاز مقصد ہے سیاسی طور پہ ایک وکٹری اور آؤٹ کم اچیو کرنا. بلوچستان کا کرائسس جو کہ ایک ٹینجیبل اور ریئل کرائسس ہے, افغانستان بارڈر کی وجہ سے, ایران بارڈر کی وجہ سے, انڈیا کی میڈلنگ کی وجہ سے, اور ایک سائزیبل 5th کالمسٹ ایلیمنٹ کی وجہ سے جو ہماری لبرل انٹیلیجنسی اور اکیڈیمکس کے اندر ہے, کہ جو سپورٹ کرتے ہیں ایتھنک مائنورٹیز کی سیسیشنسٹ اور فریڈم سٹرگلس کو ہمارے ممالک کے اندر کے لیے, کافروں کے ممالک کے اندر نہیں, ہمارے ممالک کے اندر سپورٹ کرتے ہیں.
تو وہ اس پہ میں بس ایک پس منظر دینا چاہوں گا کہ یہ 20-25 سال یہ لوگ دندناتے پھرے ہیں ہمارے ملک کے اندر ریاست کی ہی بحث پہ. معذرت کے ساتھ ریاست نے ہی گنجائش اور روم دیا تھا کہ یہ روڈ اسکالرز اور یہ شیوننگ اسکالر اور یہ فلانے اسکالر پی ایچ ڈیاں اور ایم فل اور انڈر گریڈ کر کے آئیں امریکہ اور یورپ سے, اور پھر یہاں پہ آ کے این جی اوز کے لیے کام کریں, تھنک ٹینکس کے لیے, اور ہمارے سر پہ سارا دن آ کے کوڑے ماریں کہ عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں یہاں پہ, گیز کے رائٹس نہیں ہیں یہاں, باکر کا رائٹ نہیں ہے, شاکر کا رائٹ نہیں ہے یہاں پہ, بلوچ ویمن اپریس ہو رہی ہیں, یہاں فلانا ہو رہا ہے, یہاں ٹمکان ہو رہا ہے. یہ سارا سرکس, یہ سارا لبرل آرٹس کا ٹرکل ڈاؤن آپ کہہ لیں پرامڈ اسکیم جو ہے یہ ریاست کی چھتر چھایا کے انڈر ہی چلی تھی. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ریاست اس معاملے کے اندر انہیں نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کو مفاہمت سے ڈائلاگ کے ذریعے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. جو وائلنٹ ایکسرسائز ہے نا وہ اشتعال دیتی ہے اور ایک سگنل دیتی ہے ان کوریڈورز کو جو مخالفین کے ہیں, دشمنوں کے ہیں, کہ یہاں پہ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ سینسٹیو ہو رہے ہیں اس چیز کے بارے میں. میں اگر اس کو عام فہم الفاظ میں بیان کروں تو اسٹیٹ شوڈ پلے اٹ کول. آپ اس طرح کے ایکٹیوسٹ کو, اس طرح کے لوگوں کو کول نہ پلے کر کے آپ ان کو فیول دیتے ہیں, فلیم دیتے ہیں ان کی فائر کو کہ ہاں ہم واقعتاً بہت بڑے کوئی انقلابی ہیں یا واقعتاً ہم بہت بڑے کوئی انٹرنیشنل کاز کو لے کے چل رہے ہیں. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں وہ میاں بیوی جو ہیں وہ بازیاب ہو جائیں اور یہ کیس جو ہے اس طرح نہ پرسو کیا جائے اور اس کو انٹلیکچولی اور پولیٹیکلی مات دی جائے وائلنس کے ذریعے, اور قانون کی آپ کہہ لیں قانون گردی جس کو کہتے ہیں لا فیئر, اس کو استعمال کر کے اس کو نہ حل کیا جائے. باقی کوئی ہمدردی بلوچ قوم کی جو پلائٹ ہے اس کے ساتھ سب رکھتے ہیں, لیکن بلوچ سیپریٹزم یا کوئی بھی ایتھنک سیپریٹزم وہ تو ہم مسلمانوں کے ملک میں نہیں برداشت کر سکتے. دس از دا گیم آف دا ڈے. اس سے کئی لوگ چکمے میں اس کے آ جاتے ہیں, معصوم شریف لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس کی ریٹرک میں آ جاتے ہیں, بٹ پوری دنیا کے اندر یو اے ای اور اسرائیل اور امریکہ اور اب انڈیا بھی وہ اس محنت میں شامل ہیں, اس محنت میں جاری ہیں, خاص طور پر مسلمان ممالک کے اندر, کہ جہاں جہاں کوئی فالٹ لائن ہے وہاں پہ کوئی ملیٹنسی شروع ہو جائے اور اس کے ارد گرد ایک لبرل انٹرنیشنل رولز کی وہ اس فریم ورک کے تحت وہاں پہ ایک این جی او کلاس, ایک ایکٹیوسٹ کلاس کریٹ ہو جائے, ایک میڈیا کلاس کریٹ ہو جائے جو اس طرح کی لینگویج بولے, جو اس طرح کے شکار کی اس جیسی سیٹی نکالے, تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار یہ بڑا ابو بورڈ معاملہ ہے. اگر آپ پاکستان کے لبرل آرٹس کالجز میں داخل ہو جائیں تو نوجوان فلسطین یا کشمیر کے بارے میں نہیں, بلوچ ریزسٹنس اسٹرگل کے بارے میں چھم چھم آنسو رو پڑیں گے اگر آپ ان کا نام لے لیں, ان کا ذکر کر دیں. وہ دیکھ کے بھی ہنسی آتی ہے, کیونکہ اگر آپ کردوں کی اسٹرگل کو دیکھیں اور اگر آپ ریکویسٹ کریں کہ یار ٹیمو والا یا تھوڑا سستے میں اس کو دکھانا, تو وہ پھر آپ کو بلوچ اسٹرگل نظر آئے گی. نہ اس کے کوئی سر ہے, نہ اس کا کوئی پیر ہے, نہ اس کی کوئی تاریخ ہے, نہ اس کی کوئی کلچرل ایکسپریشن ہے, نہ ان کے پاس کرٹیکل میس ہے عوام کا. اور ایک عجیب سی ایک ففتھ کالمسٹ ڈیمانڈ ہے کہ حکمران جو ان کے ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ دبئی اور انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ فرمان جاری کرتے ہیں کہ غریب بلوچ کا بچہ جو ہے وہ جا کے دیوار میں ٹکر مار کے مر جائے. نہ ریاست نے کیپیچولیٹ کرنا ہے, نہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اور جعفر ایکسپریس کی دہشت گردی میں ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کتنے لبرل انٹیلیجنسیا والے, کتنے تھنکرز جو تھنک فیسٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے موقف تبدیل کرتے ہیں بی ایل اے اور بی وائی سی کو لے کے. ہماری رائے وہی ہے آج تک کہ بی وائی سی کا سول ایکٹیویزم اس کو الاؤ کریں, پلے اٹ کول, اس کو نیگیٹو نہ پازیٹیو اٹینشن جانے دیں, اس کو سکھاڑ کے ماریں اس شرارت کو, اس کو فیول مت دیں, اس کو فرٹیلائزر کھاد مت لگنے دیں, اس کو پانی مت لگنے دیں. یہ جو آپ نے فیول, کیونکہ آگ بھی تو فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے, اس کا راکھ سے اس کے اوپر والی وہ ڈلی تو کٹ جاتی ہے, جل جاتی ہے, لیکن نیچے جو ہوتا ہے وہ فاسفورس اور وہ نائٹروجن, وہ فرٹائل سوائل کو پھر اس میں سے پھر بیج پھوٹ کے باہر نکلتا ہے اور بڑا تگڑا تنا نکلتا ہے اس کے بعد. تو یہ اگلی ہاف سینچری, کوارٹر ٹو ہاف سینچری فنڈامنٹل ہے پاکستان کے لیے کہ بلوچستان اور خیبر کے معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرے. اور یہ کافی نہیں ہے کہ بگٹی صاحب آ کے کہہ دیں کہ ہم نے سیٹل کر دیا مسنگ پرسنز. اس کو ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جائیں. آپ قوم کا ہمیشہ کے لیے ٹرسٹ پرماننٹلی ون کر لیں گے, پرماننٹ گڈ ول ون کر لیں گے اگر ہم مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کر لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے. کرنل انعام کی بات, میں تو سویلین ہوں, کرنل انعام الرحیم کی بات سنیں, وہ خود ایک فوجی افسر ہیں. فوج کا احترام ان سے بہتر کون جان سکتا ہے جس نے خود سروس کی ہوئی ہے فوج کے اندر, اور آج وہ ہیومن رائٹس لائر ہیں اور وہ ہر طرح کے مسنگ پرسن کیس لڑتے ہیں, حتیٰ کہ وہ خود مسنگ پرسن بن گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. ان کی جب میں بات سنتا ہوں, ان کے پاس جب محفل میں بیٹھتا ہوں یا ان سے گفتگو کرتا ہوں, تو مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوم,
ہمارے اداروں اور ہمارے ملک کی بہتری اور برتری اسی کے اندر ہے کہ مفاہمت سے ہم کام کریں, ہر محکمہ اپنا کام کرے. جو ایکسٹرا جا کے آؤٹ آف دی کال آف ڈیوٹی جا کے پن پوائنٹ کر کے آپ دو میاں بیوی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو آپ ان کو سٹائل, فیشن اور سمبل اور ایک آئیکن بنا رہے ہیں ان کو عوام کے اندر, یوتھ کے اندر. باقی ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. پاکستان کی جیلوں سے اللہ ہر آدمی کو محفوظ رکھے, ملزم مجرم جیڑا بھی ہوئے سارے باہر رکھے, ٹھیک ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے, اس طرح سے نہیں, اس اگریشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہی جو پرابلم ہے سیکریسی کی, بیکاز سیکریسی الاؤز فار کرپشن, الاؤز فار کہ آپ کی انکمپٹنس چھپائی جا سکتی ہے. یہی ہمیں آج نظر آ رہی ہے غازہ پیس پلان کو لے کے. دیکھیں ہم کوئی آئیڈیلسٹ تو ہیں لیکن ہم کوئی ڈیلوژنل نہیں ہیں. ہماری کمزوریاں, عرب ممالک کے فیلیئرز, سنی ورلڈ کا کیپیچولیٹ کرنا, وار آن ٹیرر کی پٹائی مجھے نہیں بھولتی بھائی, ہم بہت کمزور کر دیے گئے تھے, میں مانتا ہوں. لیکن اس آئیڈیلزم کا تقاضا ہے جو کہ ریشنل ہے, ڈیلوژنل نہیں ہے, کہ ہم غازہ پیس پلان کو فتح کے طور پہ تو نہ بیان کریں. یہ ریاست کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو فتح کے طور پہ بیان کریں. آپ بتائیں کہ ہم عاجز ہیں, آپ کہیں کہ یہ ہمارے لیے مجبوری ہے, یہ ہاف وے ہاؤس ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ, ہم کمزور ہیں, یا یہ مسئلہ ہے, یا یہاں سے ہماری کنڈ لگتی ہے. آپ کانفیڈنس میں عوام کو لیں, چند گنے چنے صحافیوں اور یوٹیوبروں کو مت لیں. اس سے کر کے ایکسکلوسیوٹی دے کے ان کو, ایک تو آپ ان کو ان کی اپنی ایسٹیمیشن میں ادھر نہ اٹھا دیں گے, چاہے وہ ہمارے پیارے منصور بھائی ہوں یا مزمل صاحب جیسے, کیا ہی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں, ان جیسے صاحب ہوں. آپ ایک تو ان کو چھت پہ چڑھا دیتے ہیں کہ یار ہم تو پتہ نہیں کون سے ہم وہ ہیں کنگ کماٹا ہیں, یا پتہ نہیں کون سے ہم اسٹیٹ کے وہ کمیونیکیٹرز اور اسٹینوگرافرز اور ماؤتھ پیسز ہیں, کہ وہ خود ان کو دو فیتیاں لگ جاتی ہیں, کیونکہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں 18 گریڈ کا افسر ہوں یا 19 گریڈ کا افسر ہوں, یا میں ہی تو اوپینین میکر ہوں پاکستان کے اندر. اور دوسرا, ایک تو آپ ان کو بھی ان کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کو بھی گرا رہے ہیں. اب ان کی آواز کے ساتھ ہمیشہ اٹیچڈ ہے کہ پاکستان کی ریاست ان کو بلا کے پہلے سمجھاتی ہے کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, ان کی ترجمانی کروانے کے لیے وہ خود سے نہیں پھر لگتا کہ بول رہے ہیں, کوئی تجزیہ پیش کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کو آپ بہت ایلیویٹ کر دیتے ہیں تو ان کی ایگوز انفلیٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کے سامنے ہے, آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کر کے دیکھ لیا تھا, اور کچھ 5th جنریشن وارفیئر ابھی بھی گئے تھے. المشہور زمان کلین شیو صدیق جان صاحب, میں شیو تو نہیں کرتا لیکن میں دانت برش کرتے ہوئے ان کا ولاگ ضرور سنتا ہوتا ہوں. تو 5th جنریشن وارریئرس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ریاست نے. اب دوبارہ یہ 6th جن کے بن جائیں گے, اب ظاہری بات ہے اب ایک نیا دور ہے. یہ نہ کریں تجربہ, عوام کو کانفیڈنس میں لیں, عام عوام کو کانفیڈنس میں لیں, کہیں یار یہ مجبوری ہے ہماری, ہم امریکہ کو نہیں ہم چیلنج کر سکتے, کوئی بائی لائن نہیں ہے وہاں پہ, ہم بہت دور ہیں فزیکلی, ہمارے درمیان یہ ملک ہے. آئیڈیلزم کو مت توڑیں قوم کی, اور یہ مت کہیں کہ یہ فتح ہے. یہ فتح نہیں ہے, یہ کیپیچولیشن ہے, یہ عاجزی کی ڈیل ہے, یہ لف کی جس کو کہتے ہیں ڈیل کرنا ہے. کیا یہ ڈیل آئیڈیل تھی؟ میرے خیال میں نہیں. کیا ہمیں یہ کرنا ضروری تھی؟ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں تھی. دیر واز اندر وے آؤٹ, بٹ اس کی پلاننگ آج سے 5, 10, 15 سال پہلے کی تھی. یہ ایک سیریز آف فیلیئرس کے اینڈ پہ بڑا فیلیئر ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, اینڈ آئی کین ہولڈ دیٹ اوپینین. آپ کی رائے سے, آپ کی اسٹیٹ پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہوئے, ایز اے سٹیزن جو ٹیکس بھی دیتا ہے, جو عزت سے قانون کی اس میں حدود میں رہتا ہے, لیکن اس ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ میں احترام بھی کر سکتا ہوں ریاست کے فیصلے کا. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب مجھے ٹرسٹ میں لیا جائے گا عام شہری کو کہ یار یہ ہم کرنے جا رہے ہیں معاملہ, اس میں یہ خرابیاں ہیں, رادر دین کہ ایکسکلوسیو کلاس آف صحافیوں کو بلایا جائے اور ڈی بریف اور بریف دیا جائے کہ آپ لوگوں نے جا کے کیا ذہن سازی کرنی ہے عوام کی. اور وہ جا کے وہ جو ذہن سازی کریں گے وہ ایکو چیمبرز میں کریں گے. اور وہ ایکو چیمبرز کیا ہیں؟ کہ جو لوگ ان کو آلریڈی سنتے ہیں, جو آلریڈی سہمت ہیں ان کے نظریات کے ساتھ. جو باقی ہم 24-25 کروڑ لوگ ہیں, ان کو کس طرح اتفاق میں لیا جائے گا؟ وہ ہے آنیسٹی کی پالیسی کے ساتھ, ابو بورڈ پالیسی کے ساتھ. یہ بلوچستان کے کیس میں بھی اپلائی کرتا ہے, ہر قسم کی ایتھنک موومنٹ کے خلاف کام کرنے میں بھی یہ کام آتا ہے, اور یہ ادھر بھی کام آئے گا. وہ کیسے کام آئے گا؟ جب آپ انٹیلیجنسیا کو آن بورڈ لیں گے, ایکیڈیمکس کو آن بورڈ لیں گے, تو جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو, ان ایکیڈیمکس کو, ان پروفیشنلس کو, پلس جنرل عوام کو بھی آپ خود ایڈریسل کریں اس چیز کا. کبھی کوئی اسحاق ڈار صاحب اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کو AI ویڈیو ٹویٹ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. مسخرے میں, ٹھٹھے میں اس کو مت اڑائیں. یہ ایگزسٹینشل مسئلہ ہے ہماری امت کا. بیت المقدس جب ہاتھ سے جاتا ہے تو پوری امت کمزور ہو جاتی ہے. جب بیت المقدس, ہمارے پاس ٹیسٹ کیس ہے, کروسیڈرز 90 سال آ کے یہاں بیٹھے ہیں,
اس وقت امت کا حال دیکھیں، چھوٹی 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 قبائلی چھاونیوں میں انہوں نے پاشا پاشا کر دیا تھا کروسیڈرز نے، آپس میں لڑتے پھرتے تھے. پھر اللہ نے ایسی، اور ایک یکے بعد دیگرے ود ان جنریشنز ہوتا ہے. ایک عماد الدین آتا ہے، عماد الدین ایک سخت گیر ظالم بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے 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 بیٹے کو تیار کرتا ہے نور الدین. پھر نور الدین آتا ہے، وہ صلاح الدین کو تیار کرتا ہے، اور پھر صلاح الدین جا کے مصر اور سریا کو سیدھا کر کے بیت المقدس کو فتح کرتا ہے. یہ جنریشنل پروسیس ہے. یہ شارٹ ٹرم 6 مہینے 1 سال 2 سال ٹپا لیں، یہ تو ٹائم ٹپ جائے گا، لیکن ہم کہاں جائیں گے، ہماری نسلیں کہاں جائیں گی، ہماری آخرت کا کیا بنے گا. تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اسٹیٹ کو اس میں کلیئر پالیسی رکھنی چاہیے. بہت سی اور خبریں تھیں، اور یہ خبریں جو ہم نے ڈسکس کی ان کے اندر بھی بہت تفاصیل تھیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ اریسٹ ایسے ٹائم پہ ہوا اور اس کے بعد ان کا وہ سزا کا سنا دینا کہ وہ بلک بن گیا اسٹوری کا. یہ غزہ پلان کے متعلق منڈے یا ٹیوزڈے کو دوبارہ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. فی الحال اتنا ہی. میں معذرت چاہتا ہوں میں تفصیل نہیں بیان کر سکا، بٹ آلریڈی یہ ویڈیو 30 منٹ کی ہو گیا. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.